السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مصر کی زمین پر ایک ہنگامہ خیز دن تھا۔ بازاروں میں لوگوں کی چہل پہل اور محل کے در و دیوار پر غیر معمولی مصروفیات دکھائی دے رہی تھی۔ عزیز مصر جو اب اپنی حکمت اور عدل کی وجہ سے مصر کے عوام کے دلوں میں گھر کر چکے تھے، ایک نیا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمرانی کا دور تھا اور قحط کے دنوں میں ان کی دانش مندی نے پورے خطے کو تباہی سے بچایا۔ لیکن آج کا دن معمول سے مختلف تھا۔ ان کے بھائی جو کبھی ان کے دشمن بن کر آئے تھے، اب ان کے دربار میں کھڑے تھے، مگر اپنی لا علمی میں یہ نہ جان سکے کہ یہ وہ شخص جس کے سامنے جھکے کھڑے ہیں ان کا اپنا بھائی یوسف ہے، جسے برسوں پہلے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری بصیرت تھی۔ ان کے بھائیوں کے چہروں پر فکر کے سائے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان کے چھوٹے بھائی کو اپنی چوری کی سزا کے طور پر کھو چکے تھے۔ عزیز مصر، ان کے بڑے بھائی یہودا نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں رحم کی اپیل کرنے دیں۔ ہمارے والد یعقوب علیہ السلام آپ کے قیدی کی جدائی میں رنجیدہ ہیں۔ وہ اس صدمے کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو ہم سے کوئی آپ کا غلام بن جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی ان کی بات سنی اور گہری سانس لی۔ یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، لیکن آج وہ اپنے عمل پر شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے قریب کھڑے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ دربار کو خالی کر دیں۔ دربار کے تمام افراد باہر نکل گئے اور صرف یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے سکون اور نرمی کے ساتھ کہا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یہ سن کر بھائیوں کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ ان کے ذہن میں برسوں پہلے کا وہ منظر تازہ ہو گیا جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہ حیرانی اور خوف سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا آپ یوسف ہیں؟ یہودا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ بے شک جو صبر کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ان کے بھائیوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ شرمندہ ہو کر زمین کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہمیں معاف کر دیں، انہوں نے عاجزی سے کہا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے ایک قافلہ تیار کیا اور انہیں مصر بلانے کا انتظام کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کا کرتا دیکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر پہنچا، جہاں حضرت یوسف نے انہیں عزت و اکرام کے ساتھ محل میں جگہ دی۔ وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی میں دیکھا تھا پورا ہو چکا تھا، اور ان کے والد اور بھائی ان کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا وعدہ تھا اور اس نے اسے سچ کر دکھایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ مصر پہنچے تو پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا استقبال نہایت عزت و احترام سے کیا۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو دیکھتے ہیں، برسوں کا غم خوشی کے آنسوؤں میں بدل جاتا ہے۔ حضرت یوسف اپنے والد کے گلے لگتے ہیں اور آہستگی سے کہتے ہیں، ابا جان، یہ میرے رب کا کرم ہے، اس نے میرے خواب کو حقیقت میں بدل دیا اور ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا،
بیٹا اللہ نے تجھے بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے، اس نے تجھے آزمائشوں سے گزار کر عزت عطا کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو محل میں خاص جگہ دی اور انہیں مصر میں عزت و وقار کے ساتھ آباد کیا۔ بھائی جو کبھی حسد کا شکار تھے اب محبت اور شرمندگی کے جذبات سے سرشار ہو چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج ہمارا خاندان دوبارہ اکٹھا ہو چکا ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ ہم سب کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا احترام کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور تمام بھائی ان کے سامنے جھک گئے۔ یہ وہی منظر تھا جس کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، یہ تمہارے صبر اور تقوی کا انعام ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائیوں، ماضی میں جو ہوا وہ بھول جاؤ، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ آج سے ہمارا رشتہ صرف محبت اور بھائی چارے کا ہوگا۔ بھائیوں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آپ سچ کہتے ہیں، آپ نے ہمیں معاف کر دیا، حالانکہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ آپ کی عظمت اور اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمرانی عدل و انصاف کا نمونہ تھی۔ قحط کے دنوں میں انہوں نے جو حکمت عملی تیار کی تھی وہ نہ صرف مصر کے لوگوں کے لیے باعث رحمت بنی بلکہ گرد و نواح کے دیگر علاقوں کے لیے بھی سہارا بنی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسلامی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسی مزید واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔